بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دواخانہ کی مجمل خان کے توسط سے آپ کا میزبان حکیم حافظ محمد اسد اللہ خان ایک اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کر آ رہا ہوں جس میں بہت سی معلومات ہوں گی اور بالخصوص مردانہ امراض کے حوالے سے معلومات آج کے اس پروگرام میں ہوں گی۔ تو آج میں آپ کے لیے جو چیز لے کے آیا ہوں اس کو عرف عام میں تخم ریحان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نام سے تو آپ سارے واقف ہوں گے، لیکن اس کے جو طبی فوائد ہیں اور اس کے جو مختلف زبانوں میں نام، اس کی ماہیت، مزاج اس کا، ان سب کے بارے میں معلومات دی جائیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تخم ریحان کو مختلف زبانوں میں، عربی میں اس کو شاذ فرم یا بذر الریحان کہتے ہیں، فارسی میں تخم ریحان کہتے ہیں، بنگالی میں اس کو توک ماری کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو سیڈ آف اوسیمم بیسیلیکم کہتے ہیں۔ ماہیت کی طرف چلیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بھورے سیاہی مائل لعاب دار تخم ہوتے ہیں۔ یہ تلسی کے قسم سے ہی ہوتے ہیں۔ ریحان کے پودے سے بھی تلسی جیسی خوشبو آتی ہے۔ ان بیجوں کو اگر منہ کے اندر رکھا جائے یا پانی میں بھگویا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ پھول جاتے ہیں اور لعاب دار ہو جاتے ہیں۔ رنگ کی طرف چلے تو یہ سیاہی مائل ہوتے ہیں، جیسے آپ یہ میرے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں، یہ رکھے ہوئے ہیں۔ ذائقے میں یہ پھیکا اور لعاب دار ہوتا ہے۔ مزاج اس کا، اس میں اختلاف ہے، کچھ حکماء کے نزدیک گرم خشک ہوتا ہے، کچھ حکماء کے نزدیک سرد خشک ہوتا ہے۔ غذائی لحاظ سے اگر بات کریں تو اس کے اندر کیلشیم، فاسفورس، فائبر، پوٹاشیم، اینٹی آکسیڈنٹ اور اسی طرح بہت سارے وٹامنس اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کے پہچان کی طرف چلتے ہیں کہ میں آپ کو اس کے فوائد کی طرف لے جانے سے پہلے اس کی پہچان کروا دوں، کیونکہ اکثر جو ہے ہمارے پنساری حضرات وہ تخم ریحان کی جگہ تخم بلنگا یا تخم خرفہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے جو فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں مل پاتا۔ تو آپ لوگوں نے جب بھی کسی پنسار کے پاس جانا ہے تو آپ نے اس کی پہچان کیسے کرنی ہے؟ تو آپ یہ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ رکھا ہوا ہے تخم ریحان اور یہ ہے تخم بلنگو، یہ ہے تخم خرفہ۔ تخم ریحان جو ہے یہ تھوڑا چوڑا لیکن چھوٹا ہوتا ہے، تخم بلنگا لمبائی میں ہوتا ہے، اور جس طرح دیکھ رہے ہیں تخم خرفہ جو ہے یہ بالکل ہی چھوٹا اور باریک ہوتا ہے۔ اکثر پنسار پہ آپ جائیں گے تو آپ اس کو تخم ریحان مانگیں گے تو وہ آپ کو یا تو تخم ریحان تخم بلنگا کی مکسنگ دے دیتا ہے، جس کے اندر تخم بلنگو زیادہ ہوتا ہے اور تخم ریحان کم ہوتا ہے، یا وہ آپ کو تخم خرفہ دے رہا ہوتا ہے تخم ریحان کی جگہ۔ تو آپ نے جب بھی لینا ہے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے اور اس کی پہچان کرنی ہے کہ میں تخم ریحان ہی لے رہا ہوں۔ تو یہ تخم ریحان ہے، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ چوڑا ہوتا ہے اور ایک سائڈ سے اس میں ہلکی سی نوک ہوتی ہے اور سفید سا نشان ہوتا ہے اس پہ۔ تو یہ اس کی پہچان ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح اس کو جب بھی کسی پنسار سے لینا ہے تو اس پہ بلنگو تخم بلنگا کو کہتے ہیں۔ کئی لوگ اس سے بھی پریشان ہوں گے تو میں نے کہا بتا دوں کہ عربی میں اس کو تخم بلنگو کہتے ہیں، ویسے اس کو عرف عام میں تخم بلنگا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تھی اس کی پہچان۔ اور اگر آپ مارکیٹ میں یا کسی پنسار کے پاس جا کے ان پریشانی میں نہیں پھرنا چاہتے تو اصلی جو تخم ریحان ہے وہی آپ کو بآسانی ہماری ویب سائٹ سے آرڈر دیں اور گھر بیٹھے بآسانی حاصل کریں۔ فوائد میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس میں کیلشیم، میگنیشیم، فائبر اور پوٹاشیم وغیرہ پایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا ذہنی دباؤ ہوتا ہے جن پہ، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ ڈپریشن کو، ذہنی دباؤ کو، اسی طرح تھکاوٹ رہتی ہو، ان سب چیزوں کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو نیند نہیں آتی، سکون کی نیند نہیں آتی یا نیند کا مسئلہ ہے، بے خوابی رہتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ مفید چیز ہے۔ اب بات کریں دانتوں کے حوالے سے تو یہ دانتوں کو مضبوط کرتی ہے، منہ کی جو بدبو ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے تخم ریحان۔ اسی طرح آگے میں آپ کو لے کے چلوں تو امراض قلب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، یعنی کہ دل کے جو امراض ہیں ان کے حوالے سے۔ تو یہ دل کو تقویت بھی دیتا ہے، اسی طرح یہ شریانوں کے اندر خون کے جو لوتھڑے ہیں انہیں جمنے نہیں دیتا اور آپ کو ہارٹ اٹیک کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ کے جسم میں بیڈ کولیسٹرول ہے اس کو ختم کرتا ہے، دل کی جو دھڑکن ہے اس کو کم کرتا ہے یہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر کے لیول کو بھی اعتدال پہ رکھتا ہے یہ۔ اب بات کر لیں معدے کے حوالے سے تو معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے یہ، بھوک کی کمی ہو اس کو ختم کرے گا یہ۔ اسی طرح بد ہضمی رہتی ہو اس میں بھی یہ کام کرتا ہے، اور اس حال میں یعنی جسے پیچش کہتے ہیں اس میں بھی یہ مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے قابض، تو یہ اس حال میں بھی مفید ہے۔
وزن کو کم کرنے میں یہ مددگار ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا استعمال، جیسے آپ کو پتہ ہے ہماری ہر ویڈیو میں فوائد کے بعد استعمال کی آپشن آتی ہے، تو اسی طرح اس ویڈیو میں بھی فوائد مکمل ہونے کے بعد آپ کو ان کے استعمال بتائے جائیں گے۔ تو یہ تخم ریحان جو ہے یہ ہمارے جسم میں ایسے آکسیڈنٹ پیدا کرتا ہے جو جسم سے نقصان دہ چیزیں جو ہوتی ہیں انہیں خارج کرواتا ہے اور ایک اچھی لائف ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جلد کو تر و تازہ رکھنے میں بھی ہمارے مدد فراہم کرتا ہے ہمیں۔ اب یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ معدے کی گرمی ہے، جگر کی گرمی ہے یا مثانے کی گرمی ہے، جسم ہیٹ اپ رہتا ہے، تو اس کے اندر بھی تخم ریحان ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کو آپ نے کس طرح اس چیز میں استعمال کرنا ہے، وہ استعمال میں آپ کو جا کے میں ایک زبردست نسخہ بتاؤں گا، تو وہ آپ انشاءاللہ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو آرام ملے گا۔ اب چلتے ہیں مردانہ امراض کی طرف۔ اپنی ازواجی زندگی میں اپنے پارٹنر کو خوش نہیں رکھ پا رہے، جنہیں صورت انزال کا مسئلہ ہے، جنہیں منی کی کمزوری کا مسئلہ ہے یا جن کی منی پتلی ہے، یا وہ لوگ جو ان کو احتلام کی شکایت ہے، یا وہ لوگ جن کو جریان وغیرہ کا مسئلہ ہے، ان سب کے لیے تخم ریحان کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے میں آپ کو نسخے بتاؤں گا، آپ نے ان نسخوں کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ ان تمام امراض سے صحت یاب ہو سکیں گے اور اپنی ایک اچھی لائف گزار سکیں گے۔ جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی ازواجی لائف جو ہے وہ اچھی گزار سکیں گے، اور جو نوجوان ہیں ان کو جریان وغیرہ کا مسئلہ ہے ان کو بھی انشاءاللہ آرام ملے گا۔ اس کے استعمال میں آپ کو میں بتاؤں تو سب سے پہلا اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ اس کو آپ نے تھوڑے سے پانی میں بھگو دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے صبح کے ٹائم خالی پیٹ 1 کپ نیم گرم دودھ لینا ہے، اس میں یہ پھول جائے گا، یہ پھولے ہوئے کو آپ نے اس میں ملا لینا ہے، وہ پینا آپ نے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہو گیا۔ ایک طریقہ ہے کہ مختلف ادویات کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ حکیم صاحب سے رابطہ کریں، تو آپ کو جس قسم کا کوئی مرض ہے، جو جڑی بوٹی حکیم صاحب نے اس کے ساتھ آپ کو شامل کر کے دینی ہے، یا آیا اس کو اکیلا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو وہ آپ کے مرض کے مطابق اور آپ کے مزاج کے مطابق حکیم صاحب آپ کو گائیڈنس دے دیں گے کہ اچھی آپ نے پھر اس کو اس کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا جسم کے اندر گرمی کے حوالے سے، اس میں آپ کو بتاؤں نسخہ تو وہ ہے کہ آپ نے تخم ریحان لینا ہے، تخم ملنگا لے لینا ہے، 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز آپ نے چھلکا اسبگول کا لے لینا ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے لے لینی ہے۔ آپ نے اب کرنا کیا ہے، رات کو پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے آدھی چمچی تخم ریحان کی چائے والی جو ہوتی ہے، ٹی سپون جسے کہتے ہیں، وہ تخم ریحان ڈالنی ہے، اور ½ ٹی سپون ہی آپ نے تخم ملنگا ڈال لینا ہے، اور 1 فل ٹی سپون چھلکا اسبگول کا اس میں ملا لینا ہے۔ یہ آپ نے رات کو پانی میں ڈال کے رکھ دینا ہے۔ صبح جب آپ نے اٹھنا ہے تو آپ نے نہار منہ خالی پیٹ ان تینوں چیزوں کو جو آپ نے رات کو بھگوئی تھی، صبح کو نیم گرم دودھ کے اندر شامل کر لینا ہے، وہ آپ نے پینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جسم کی جو گرمی، معدے کی گرمی ہے، معدے کی تیزابیت ہے، یا مثانے کی گرمی، جگر وغیرہ کی گرمی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے آرام ملے گا۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو مردانہ امراض ہیں ان کی طرف، کہ ان میں آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ نے موسلی سفید لے لینی، اور اس کے ساتھ ہی تخم ریحان لے لینا ہے۔ 50 گرام موسلی سفید میں آپ نے 50 گرام تخم ریحان ملا لینا ہے۔ یہ پھر آپ نے ½ ٹی سپون صبح شام نیم گرم دودھ سے استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو آرام ملے گا۔ اسی طرح ایک نسخہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے تخم ریحان لے لینا 50 گرام، اس کے اندر 20 گرام اکرکرا شامل کر لیں آپ، 20 سے 25 گرام بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اکرکرا آپ نے شامل کر لینا ہے، یہ اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ یہ پاؤڈر بھی آپ نے صبح اور شام خالی پیٹ، یعنی صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے 1 کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو ½ ٹی سپون استعمال کرنا ہے، اس نسخے کو بھی انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو آرام ملے گا۔ دودھ سے آپ کو استعمال کرنے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے جلدی ریکور ہونا ہے اور اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر دودھ سے اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح جو وزن کم کرنے کے لیے اس میں یہ ہے کہ پانی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، سیلڈ وغیرہ بنتی ہے اس کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے، تو یہ ویسے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تخم ملنگا صرف پانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جو ایک اور استعمال ہے وہ ہے اس کو آپ پاؤڈر بھی بنا سکتے ہیں، تو اس طرح بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے چلتے ہیں مقدار کی طرف۔ جو اس کی صحیح مقدار ہے وہ ہے 5 سے 7 ماشے، یعنی 5 گرام سے 7 گرام تک، جو تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر بنتی ہے۔ اس سے زیادہ آپ لوگوں نے اس کی مقدار خوراک نہیں لینی۔ اس سے زیادہ اگر لیں گے آپ تو بجائے فائدہ حاصل کرنے کے آپ نقصان کی طرف جائیں گے۔ تخم ریحان کے بدل کے طور پہ یا متبادل کے طور پہ ہم تخم کنوچا کو استعمال کراتے ہیں،
وہ اس کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اصلاح کے لیے اس کی جو ہے وہ نبات سفید یعنی جو چینی ہوتی ہے جو ہم عام گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کی جاتی ہے یا گلاب استعمال کرایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ تخم ریحان ہے یہ بہت سے جو مغلس کے نسخے ہوتے ہیں ان میں اس کو بطور جوس استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مجون مغلس کے نام سے موجود ہے مرکب ادویات کی صورت میں، اور اسی طرح بہت سی مرکب ادویات جن میں اس کا بطور جوس استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو مغلس کا نہیں پتہ ہوگا تو میں بتاتا چلوں کہ مغلس جو ہے یہ منی کو گاڑھا کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا چلوں یا معلومات دیتا چلوں کہ یہ مرکب ادویات ہو گئیں یا یہ جڑی بوٹی ہو گئی تخم ریحان یا اور مزید جو جڑی بوٹیاں ہیں، یہ اپنے گھر تک بآسانی منگوانے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے آرڈر دے سکتے ہیں، مرکب ادویات کا بھی اور جڑی بوٹیوں کا بھی۔ تو گھر بیٹھے آپ بآسانی بغیر کسی تکلیف کے ہماری جو ہم نے شروع کی ہے سروس اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ایک اور معلومات دیتا چلوں کہ آپ لوگ حکیم صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے اگر تو ہمارے جو کلینکس ہیں ان کے نزدیک کہیں پہ ہیں تو بآسانی تشریف لا سکتے ہیں، تو ہماری جو مطبز ہیں ان پہ تشریف لائیں، حکیم صاحب سے اپنا معائنہ کروائیں۔ تو ہمارے جو مطبز ہیں ان کے اندر جو مشورہ ہے وہ مفت ہوتا ہے، ادویات کے جو فیس ہوتی ہے، حکیم کے چیک اپ کی فیس نہیں ہے ہمارے یہاں، وہ بالکل فری ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ ہمارے جو مطبز ہیں جو ہماری برانچز ہیں ان سے دور ہیں ان کے لیے ہماری جو سروس ہیں وہ PTCL کے ذریعے بھی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہے، فیس بک کے ذریعے بھی ہے اور ای میل کے ذریعے بھی ہے۔ تو آپ لوگ جو تشریف نہیں لا سکتے ان کے لیے سہولیات ہیں، وہ ان کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی گائیڈنس دی جائے گی۔ تو آج کے معلوماتی پروگرام آپ سے شیئر کیا، اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔